اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں 30 اور 31 جولائی کی رات کے درمیان اسماعیل ہانیہ کا قتل ایران کی راجدھانی تہران میں کیا گیا۔ اسماعیل ہانیہ کی اگر ہم بات کریں تو اسماعیل ہانیہ کا بھی اہم رول تھا، حماس کے پولیٹیکل بیورو میں وہ ابھی چیف تھا، جن کا ایک اہم رول رہتا ہے ڈپلومیٹک اور ملٹری سپورٹ جٹانے میں۔ تو اسی سلسلے میں ان کا جو ہے ایران آنا جانا رہتا تھا، اور خاص کر باقی ممالک جو فلسطین کے یا حماس کے حامی تھے ان سے ان کا ملنا جلنا۔ اسی بیچ ان کا ایران میں قتل ہونا یہ مڈل ایسٹ کے لیے اور اس پورے خطے کے لیے ایک چنتا کا باعث بن چکا ہے۔ اگر ہم بات کریں اس سے پہلے بھی اسرائیل نے سیریا میں ایران کی کنسولیٹ پہ حملہ کیا تھا، جس کی کارروائی میں پھر کشیدگی بڑی تھی، اور اس کے بدلے میں پھر ایران نے بھی ڈرون حملے اور جو ہے میزائل داغے تھے اسرائیل پہ۔ اس کے بعد اگر ہم آج کی بات کریں تو آج ایران نے بھی کھلی دھمکی دی ہے کہ ان کے مہمان کو ان کے گھر میں قتل کرنا، اس کا بدلہ ہم ضرور لیں گے۔ اور اگر ہم اسماعیل ہانی کی بات کریں تو اسماعیل ہانی ایک اہم رول ادا کر رہا تھا اس ٹائم، کیونکہ ابھی ہم یو ایس اے کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن بھی اس میں جو ہے سیز فائر کرنے کی کوشش میں تھے، اور اسی بیچ اسماعیل ہانی کا قتل ہونا یہ بہت مڈل ایسٹ کے لیے ایک بہت بڑے چنتا کا باعث بن چکا ہے۔ اگر ہم اسماعیل ہانی کی بات کریں تو اسماعیل ہانی کا جنم غازہ میں ہی ہوا، غازہ کے ریفیوجی کیمپ میں ہوا۔ اس کے بعد ان کی جو پڑھائی ہے غازہ کی اسلامک یونیورسٹی میں ہی عربک لٹریچر میں ہوئی، اور اگر ہم بات کریں 1987 کے انتفاضہ میں بھی ان کی شمولیت رہی، اور اس کے بعد حماس بننے کے بعد حماس سے جڑے رہے۔ 1989 اور 1992 میں اسرائیل کے جیل میں اسماعیل ہانی رہے۔ جیل سے چھوٹنے کے بعد اسماعیل ہانی جو ہے وہ لبنان چلے گئے، اور آسلو ایکارڈ کے بعد وہ واپس جو ہے غازہ آئے۔ غازہ میں جو ہے ان کی نزدیکیاں جو حماس کے بانی یا حماس صالح احمد یاسین سے بڑھی، اور ان کو ان کا اترادھیکاری یعنی ڈپٹی بھی مانا گیا۔ 2004 میں صالح احمد قتل ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے حماس کا پورا کنٹرول جو ہے وہ اسماعیل ہانی کے ہاتھ میں ہوا۔ اور اگر ہم بات کریں 2006 میں جب فلسطین میں الیکشن ہوئے تو حماس نے بھی اس الیکشن میں حصہ لیا تھا، اور حماس کی جیت اس میں ہوئی تھی۔ حماس کی جیت کے بعد اسماعیل ہانی کو ہی وہاں کا پرائم منسٹر بنایا گیا تھا، لیکن اس سے ویسٹرن کچھ ممالک جو ہے یا ویسٹ اس سے ناراض تھے، اور انہوں نے پیلسٹین کی اتھارٹیز کی جو فنڈز تھے ان فنڈز روک لیے، اور جو رابطے تھے ان کو بھی منقطع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے جو پیلسٹین کی اتھارٹیز تھی، اور مسعود عباسی جو اس ٹائم وہاں کا پریزیڈنٹ تھا، راشٹرپتی تھا، انہوں نے جو ہے اسماعیل ہانی کو برخاست کیا۔ لیکن تب تک اگر ہم بات کریں حماس کا پورا کنٹرول غازہ پٹی پہ ہو چکا تھا، اور اسی بیچ جو ہے فتح اور حماس کے بیچ بھی لڑائی شروع ہو چکی۔ بات کریں فتح اور حماس کی تو فتح جو ہے وہ ابھی ویسٹ بینک میں ان کا جو ہے ان کا قبضہ ہے، اور غازہ پٹی میں حماس کا قبضہ ہے۔ 2017 میں حماس کی لیڈرشپ میں جو ہے پورا پھیر بدل کر دیا گیا، اور یہ سلوار کو حماس کا چیف بنا دیا گیا، اور اسماعیل ہانیہ کو پولیٹیکل بیورو کا چیف بنا دیا گیا۔ پولیٹیکل بیورو کا چیف ہونا بہت بڑی پوزیشن مانی جاتی ہے، جس میں میں نے جو پہلے بھی کہا تھا کہ ملٹری اور جو ڈپلومیٹک ٹائز ہوتے ہیں ان میں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، جو ابھی اسماعیل ہانی کر رہا تھا۔ اگر ہم بات کریں 2018 سے اسماعیل ہانی جو ہے قطر کی کیپٹل دوحہ میں رہ رہا تھا، جہاں پہ حماس کا پولیٹیکل آفس بھی تھا، اور اسی دوران ان کا جو ہے ایران یا باقی ملکوں میں آنا جانا رہتا تھا۔ اور اس ٹائم بھی وہ ایران میں راشٹرپتی کے شپت گرہن میں آئے تھے جب ان کا قتل ہوا۔